السلام علیکم، ہیلو ایوری بڈی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اور پیپرز تو چل رہے ہیں PST GST کے بھی، لیکن ابھی آگے بہت اور پیپرز آنے والے ہیں. ابھی FIA کا آ رہا ہے، تو آپ کو دکھایا تھا میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہ اس میں کیا کیا اور کتنا پڑھنا ہے. سو اسی حوالے سے ایک سیریز اسٹارٹ کرنے والا ہوں جس میں جنرل نالج ہوگی، سائنس ہوگی، انگلش ہوگی، کمپیوٹر، ساری چیزیں ہوں گی، میتھمیٹکس بھی ہوگی، اور اپنا اللہ بھلا کرے اور کیا ہوگا، اور بھی بہت کچھ تھا نا اس میں. کرنٹ افیئرس، ورلڈ افیئرس، مطلب سب کچھ ہی کور کرنا ہے ہمیں. تو ایک اسٹارٹ لیا ہے اور انشاءاللہ اس کو کافی اینڈ تک لے کے جائیں گے اور بہت ساری چیزیں کور کریں گے. تو ابھی فی الحال ہم جنرل نالج سیریز کا پارٹ 1 کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم وہ یہ جو آپ جنرل نالج ہے نا، یہ ہر ٹیسٹ میں آئے گی. آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ ہو کسی بھی قسم کا، FIA کا، CIA کا، فیڈرل لیول پر، پروویژنل لیول پر، ایون کہ آپ کہیں پرائیویٹ فرم میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر ریٹن ٹیسٹ آ جاتے ہیں اس طرح کے، تو اس میں یہ چیزیں بہت کام آنے والی ہیں. پلس یہ جو بھی پاسٹ FIA کے پیپرز وغیرہ ہیں، اس میں سے اور جو ٹاپ موسٹ کامن کوشچنز جو ہیں وہ نکال کے کچھ میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. جینر کیا ہے؟ جینر مطلب یعنی کہ کیا نیش ہے، کس چیز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. جنرل نالج میں بھی پارٹس ہیں نا بہت سارے. تو فی الحال ہم جو ہے اسلامک ہسٹری اور اسلامیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو ٹاپ موسٹ کامن کوشچنز ہیں وہ میں نے ایک جگہ اکٹھے کر کے آپ لوگوں کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کرتے ہوئے چلیں گے. اور یہ لیول 1 ہے، یعنی ابھی جو ہے وہ بہت سمپل سے کوشچنز آ رہے ہوں گے. لیول 2 کی سیریز ابھی کل آ جائے گی انشاءاللہ. ایسے چیزیں آتی رہیں گی اور ایک اچھی نالج اور کنسٹرکٹیو نالج ہمیں مل جائے گی. سو زیادہ ٹائم برباد کیے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا کوشچن ہے، ہولی بک زبور واز ریویلڈ آن وچ پروفٹ؟ ویری ایزی اور بہت کامن کوشچن ہے، یہ بہت دفعہ آتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. اینڈ the right answer is حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جیوز ہولی پلیس آف پرے، ٹھیک ہے. یہودی جو ہیں وہ کہاں جا کے عبادت کرتے ہیں؟ ماسک میں، چرچ میں، سائنگاگیوز میں، یا ٹیمپل میں؟ تو یہ بھی بہت آسان کوشچن ہے اور اس کا یقیناً آپ کو جواب آتا ہوگا. the right answer is synagogues. ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. Muslims pray in mosques, Christians pray in churches, right? Okay, آگے چلتے ہیں. What is the name of امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل، محمد بن ادریس، اسماعیل بن علی، محمد بن موسیٰ. یہ جو نام ہے نا، یہ بہت پوچھے جاتے ہیں، اسپیشلی ائمہ کرام جو ہے نا ان کے، اور جو دوسرے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو صحیح بخاری لکھی ہے، صحاح ستہ میں جو ٹاپ کی لیول کی جو بک ہے. تو یہ نام ان کے اصلی پوچھے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا نام پوچھ لیا گیا. تو آپ بتائیں ان میں سے کون سا صحیح جواب ہے؟ اینڈ the right answer is محمد بن اسماعیل. ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل. یہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے محمد بن اسماعیل. تو یہ ذہن میں اب آنا چاہیے، اب کبھی بھولنا نہیں ہے ہمیں. جہاں بھی امام بخاری کی بات ہوگی ہمیں فوراً ان کا نام آئے گا، محمد بن اسماعیل. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے تھوڑی سی میں لاجک یوں لگاتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو صحیح لگے یا نہیں لگے، یا آپ اس سے ریلیٹ کرو. مطلب میں ایسے یاد رکھتا ہوں چیزوں کو. لائک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا، ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آئے تھے. یہ 2 بھائی تھے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت اسحاق سے ایک سیریز آف انبیاء چلی، اور حضرت اسماعیل سے صرف جو ہے وہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی لینیج میں سے ہیں. تو یہ دونوں نام ریلیونٹ ہوتے ہیں، اس لیے میں اس طرح سے یاد رکھتا ہوں، محمد بن اسماعیل. ٹھیک ہے، باقی آپ جیسے بھی یاد رکھیں. تو امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے. The next question is خطیب الانبیاء is the title of most repeated question. خطیب الانبیاء is the title of حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. The right answer is حضرت شعیب علیہ السلام. خطیب الانبیاء یہ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، خطیب الانبیاء. اور 1 اور
ادریس علیہ السلام کا پروفیشن پوچھتے ہیں موسٹلی. ادریس علیہ السلام جو ہے ان کا پروفیشن کیا تھا, میرے خیال سے یہ جی ایس ٹی کے پیپر میں آیا بھی تھا. سو ہی واز اے ٹیلر, درزی, مطلب کپڑوں کا ان کو ہنر آتا تھا سینے کا, حضرت ادریس علیہ السلام کو. Alright, let's move on. The wife of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who was the daughter of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی ازواج ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. And the right answer is حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, let's move on. Okay, Muslim offered نماز خسوف on. یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے. مسلم جو ہے وہ نماز خسوف, دو نمازیں, نماز کسوف اور نماز خسوف. ٹھیک ہے, نماز خسوف پوچھی جا رہی ہے. کب پڑھتے ہیں؟ لونر اکلپس پہ, سولر اکلپس پہ, ہیوی رینز پہ یا ہیوی فلڈنگ پہ, یعنی چاند گرہن پہ یا سورج گرہن پہ, یا بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو تب, یا سیلاب آ گیا ہو بہت تب. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو آپ یاد رکھ لیں گے, خسوف اور کسوف دونوں جو ہے نا وہ گرہن, چاند یا سورج گرہن پہ پڑھی جاتی ہے, تو یہ دونوں آپشن تو کینسل ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ہے کہ چاند پہ پڑھی جا رہی ہے یا سورج پہ, تو پہلے جواب آ جائے, اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی ٹپ بتا دوں گا جس سے مجھے چیز یاد رہی. آپ کو لینا ہو تو لینا, ورنہ مرضی ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ دی رائٹ آنسر. اٹس لونر اکلپس. ٹھیک ہے, نماز خسوف. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو تھوڑا عجیب طریقے سے یاد کیا ہوا ہے. چاند جو ہے وہ خوبصورت ہے اور نماز بھی خسوف ہے, تو یہ خے کی جو سملیرٹی ہے نا, مجھے اس سے یاد رہتا ہے, یعنی خوبصورت چاند اور خسوف نماز. تو نماز خسوف از فار چاند گرہن وچ از خوبصورت, اینڈ ان انگلش اٹ از لونر اکلپس. تو آپ چاہیں تو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں. لیٹس موو آن. وچ کنٹری از نون ایز دی لینڈ آف پروفٹس؟ ویری کامن کوشچن اینڈ ویری آسکنگ کوشچن. ٹھیک ہے, انبیاء کی سرزمین کس کو کہا جاتا ہے؟ سیریا کو, سعودی عربیہ کو, عراق کو, یا پیلسٹائن؟ اینڈ the right answer is پیلسٹائن. یس پیلسٹائن. اور میں آپ کو بتا دوں یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے ڈوم آف راک. مسجد اقصیٰ اس کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر ہے. اس کو ہم لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں. اٹس ناٹ دا مسجد اقصیٰ, بھلے آپ گوگل کر کے دیکھ لینا. ٹھیک ہے, یہ ڈوم آف راک ہے. یہ تو وہ کوئی عباسی خلیفہ تھے شاید, میں نام بھول رہا ہوں, یا شاید بنو امیہ کے خلیفہ تھے, انہوں نے یہ بنوایا تھا یہ ڈوم آف راک, یہ جو ہے نا. اچھا خیر, آگے چل رہے ہیں. عید پریئرز, عید کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے, سنہ ہے, واجب ہے یا نفل ہے؟ اتنا آسان سوال. اینڈ دا رائٹ آنسر از واجب. ٹھیک ہے, عید کی نماز اور بقرہ عید کی نماز دونوں واجب ہیں, جیسے وطر واجب ہے. اوکے, لیٹس موو آن. ان دی اوکیشن آف حج, ٹچنگ آف دی بلیک اسٹون از کالڈ. حج کے موقع پر جو ہم جو وہ بلیک اسٹون ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں. اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا. ٹھیک ہے نا, اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا. تو حجر اسود, حجر کے کہتے ہیں پتھر کو, کالا پتھر. تو اس کو چھونا یا اس کو بوسہ دینا, اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویسے تو یہ عمرے میں بھی کیا جاتا ہے. اس کو کہتے کیا ہیں؟ یعنی عمرے کا حصہ نہیں ہے لیکن ویسے ہم کرتے ہیں. سعی, طواف, استلام یا رمی. ٹھیک ہے, میں کوشچن پھر پڑھ رہا ہوں. ان دی اوکیزن آف حج, ٹچنگ آف دی بلیک اسٹون از کالڈ سعی, طواف, استلام, رمی. دا رائٹ آنسر از استلام. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں استلام. اور عمرے میں یا حج میں جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ظاہر سی باتیں نہیں کر پاتے بیکاز بہت قریب ہے, رش اتنا ہوتا ہے, تو پھر وہ دور سے ہی ہاتھ کو اس طرح کر کے ایسے استلام کا اشارہ کرتے ہیں, تو وہ سنت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو حج میں, عمرے میں اس طرح سے ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. آلرائٹ, دا فرسٹ migration of companions and relatives of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, اصحاب یا قریبی جو تھے, جب انہوں نے جو پہلی ہجرت کی تھی. ہجرت جو ہے نا دو طرح سے ہوئی ہے. تو جو پہلی ہجرت ہوئی تھی نا, وہ کس شہر میں گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ جب مظالم بہت زیادہ بڑھنے لگے مکہ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریبی دوست یار اور ساتھی صحابہ تھے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ اب یہاں سے جائیں کیونکہ اب برداشت نہیں ہو سکتا ہم سے. تو وہ لوگ چھپ کے گئے تھے. کہاں؟
مدینہ، سیریا یعنی شام، ایبیسینیا جو کہ پریزنٹ ڈے ایتھوپیا ہے، یا بغداد. So the first migration of companions is at, the right answer is Abyssinia, ایتھوپیا. ٹھیک ہے، ایتھوپیا میں یا ایبیسینیا جس کو حبشہ بھی کہتے ہیں، اور یہ شاہ حبشہ جو اس وقت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب خط و کتابت کی تھی آپ وسلم نے تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو وہاں بھیجنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کیونکہ آپ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ ہماری بات سن لیں گے، یہ ہماری بات کی کوئی ویلیو دیں گے. تو جب وہ جو چھوٹا سا قافلہ جو ہے وہ جو آپ وسلم نے بھیجا تھا ہجرت کے لیے، جب وہ ایبیسینیا گیا ہے یعنی ایتھوپیا گیا ہے، تو وہاں پر جو یہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں آپ کو جگہ دوں، کیوں پناہ دوں اپنی کنٹری میں. تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت جعفر ابن تیار ان کا بعد میں لقب پڑا، ان کا نام ہے اصل میں جعفر ابن طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی ہیں وہاں پہ، اور وہ آیتیں سن کے وہ نیچے آ گیا اور اس نے اپنی لاٹھی سے جو ہے وہ ایک ایسے یوں لکیر کھینچی اور کہا کہ آپ میں اور ہم میں اس لکیر سے زیادہ فرق نہیں ہے، اور پھر کہا کہ آپ جب تک یہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خداوند، اس وقت کہہ رہے تھے وہ خداوند آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں. پھر صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے بعد میرے خیال سے اور 7ویں ہجری کے سٹارٹ میں جب خط و کتابت سٹارٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف مملکت میں خطوط بھیجیں، تو پھر حبشہ بھی بھیجا گیا، حبشہ بھی خط بھیجا. تو یہ نجاشی جو ہے وہ نیچے اتر کے آ گئے، انہوں نے خط کو جو ہے وہ چوما اور اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان کے انتقال کا بہت، جب بعد میں جب انتقال ہوا تھا تو پھر بہت دکھ ہوا تھا کہ یہ ایک بہت اچھے ساتھی تھے ہمارے. بہرحال دیٹس اے لٹل ہسٹری، مجھے ایک وہ ایک دم یاد کڑی سے کڑی ملتی گئی نا، وہ یاد آ گیا مجھے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو ایبیسینیا از دا فرسٹ پلیس ویئر پہلی مائگریشن جو ہوئی ہے مسلمس کی. ٹھیک ہے، اور پھر سیکنڈ بگیسٹ مائگریشن جو ہوئی ہے وہ کمپلیٹ مائگریشن وہ پھر مدینہ کی طرف ہوئی تھی میثاق مدینہ کے بعد. صحیح، میثاق مدینہ تو خیر وہاں مدینہ میں جا کے ہوا ہے، وہ انصاریوں کو اور ان کو مہاجروں کو اللہ کے رسول نے جو ہے نا بھائی بھائی کر دیا تھا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی میسنجر آف اللہ اسٹیٹڈ ان وچ سورہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ قرآن کی کس صورت میں ہے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے سوال. سورہ اعراف، سورہ محمد، سورہ الفتح، سورہ احزاب. اچھا یہ سورہ فتح ہے، سورہ فاتحہ نہیں ہے، اسی میں تو کنفیوژن کرتے ہیں لوگ. یہ فتح ہے، سورہ فتح. سورہ فاتحہ تو وہ ہے الحمد شریف جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ سورہ فاتحہ ہے، یہ فتح ہے، فتح. ٹھیک ہے، تو پروننسیشن میں نا کنفیوژن نہیں کرنا. سورہ اعراف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ احزاب کون سی صورت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اینڈ the right answer is سورہ الفتح. ٹھیک ہے، سورہ فتح میں فرمایا گیا ہے کہ محمد از دی میسنجر آف اللہ. اور میں نے آپ کی اور کلیئرفیکیشن کے لیے اپنے موبائل سے سنیپ لے کے یہ تھوڑا سا دکھا بھی دوں گا آپ کو، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے سورہ فتح، اور یہ ہے وہ جملہ جو بھی پوچھا گیا ہے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور یہ نیچے محمد اللہ کے رسول ہیں. صحیح ہے، یہ جو ہے سورہ فتح جو کہ جس کا اسٹارٹ اس سے ہوتا ہے نا، ان لک فتح مبینہ، ہم نے آپ کو ہے محمد کھلی فتح عطا کری. اسٹارٹ جو ہے اس کا کچھ اس طرح سے. یہ ہے سورہ فتح، اور یہ 48ویں آیت ہے. کبھی کبھی نا نمبر بھی پوچھ لیتے ہیں اس کا کہ سورہ الفتح کا نمبر بتائیں، اور بھی بہت ساری صورتوں کا پوچھ لیتے ہیں، سورہ یاسین کا بھی پوچھ لیتے ہیں. ہم کریں گے ساری چیزیں انشاءاللہ کور کریں گے. ٹھیک ہے، تو سورہ فتح جس میں یہ اسٹیٹمنٹ آیا. آگے چل رہے ہیں. وین واز دی ٹریٹی آف حدیبیہ ہیپنڈ. صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس ہجری میں ہوا ہے؟ 16 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری یا 9 ہجری؟ اینڈ the right answer is 6 ہجری، ہجرت کے 6 سال. ٹریٹی آف حدیبیہ یہ ہوئی کیوں تھی؟ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. obviously I'm not gonna discuss it. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ بس وہ جو ہے عمرے کے غرض سے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے وہ کفار مکہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے جنگ کا ارادہ کر لیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو بھیجا تھا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے، آپ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس نہیں آئے. کچھ
ایک دن 2 دن گزر گئے اور خبر تھوڑی سی یہ مشہور ہوئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مکہ میں قتل کر دیا گیا ہے. تو پھر بیعت رضوان ہوئی. ببول کے پیڑ کے نیچے جو ہے نا بیٹھ کے صحابہ کے سے جو ہے نا وہ بیعت کی تھی, اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں, بڑی مشہور, کہ حضرت عثمان کا قصاص لیے بغیر اب یہاں سے واپس نہیں جائیں گے ہم. تو اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ شجر مبارکہ کے اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس مبارک شجر کے نیچے بیٹھے وہ صحابہ سے جو ہے وہ بیعت لے رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا, یہ میں نے پورا نہیں بتایا اس کو, اور ڈیٹیل سے ایک تھوڑا سا کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ حدیبیہ کا, یہ حدیبیہ کا اصل میں مقام ہے, وہاں پہ یہ صلح ہوئی تھی پھر بعد میں, کہ پھر وہاں سے آئے تھے نیگوسیشن کرنے کے لیے, اور یہاں سے جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے درمیان نیگوسیشن ہوئی, اور اس میں جتنے بھی پوائنٹس تھے نا وہ سارے مسلمانوں کے اگینسٹ ہی تھے اگر آپ صلح حدیبیہ پڑھیں نا. لیکن وقت کا تقاضا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ڈیفینیٹلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 4 سائٹڈ پرسن, بہترین مثال قائم کری, حالانکہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ باتیں تھیں مسلمانوں کے اگینسٹ تھیں. خیر آگے چل رہے ہیں. اوکے ہو اسکرائبڈ دی ٹریٹی آف حدیبیہ. یہ یہ معاہدہ جو ہے, صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے, یہ لکھا کس نے تھا, اسکرائبڈ کس نے کیا تھا؟ حضرت عثمان, حضرت علی, ابو بکر, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان چاروں شخصیات میں سے کس نے ٹریٹی آف حدیبیہ کو اسکرائب کیا یا لکھا؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی نے لکھا تھا یہ, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نا اوپر یعنی کہ جب لکھ رہے تھے تو لکھا تھا کہ میں محمد اللہ کا رسول. تو یہ لکھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی یہ مٹا دو, کہ مکے والے تو مانتے ہی نہیں ہیں مجھے اللہ کا رسول. تو حضرت علی نے بولا نہیں میں نہیں مٹاؤں گا, آپ اللہ کے رسول ہیں, میں نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں علی اس کو مٹانا پڑے گا, یہ لوگ تو مجھے نہیں مانتے. تو پھر حضرت علی نے کہا تھا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں مٹا سکتا یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا تھا اس کو. تو ایک چھوٹی سی یہ پوائنٹ بھی ہوا تھا. اوبیسلی ایمان والے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے درجات بلند کرے, آمین. آگے چلتے ہیں. اوکے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورکڈ ایز اے شیفرڈ فار وچ ٹرائب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکریاں چرائیں کون سے ٹرائب کی نہیں, کون سے قبیلے کے لیے؟ بنو سعد, بنو ہاشم, بنو امیہ, بنو نذیر. اینڈ دی رائٹ آنسر از بنو سعد. بنو سعد جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر تھی حلیمہ سعدیہ, ان کا قبیلہ ہے. اور یہ بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے شیفرڈ کام کیا, مطلب وہاں پہ بکریاں بھی چرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سو دیٹس دی رائٹ آنسر, بنو سعد. لیٹس موو آن. آلرائٹ, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ہاؤ مینی سنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے, کتنے سن تھے؟ 4 3 2 1. اس میں کچھ لوگ کر دیتے ہیں کنفیوژن, 1-2 بار میں نے بھی کری تھی. دا رائٹ آنسر از 3 سنس, ٹھیک ہے. اور میں نیچے تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے لکھ دی ہے. 3 سنس, اور تینوں کے 3 سنس میں سے 2 تو حضرت ختیجہ سے ہیں اور 1 ماریہ قبطیہ سے ہیں, وہی میں لکھا ہوا ہے نیچے, وہی ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. حضرت القاسم, یہ ان کی مدر جو ہے حضرت ختیجہ, the first wife of holy prophet. اور حضرت عبداللہ, he was also from حضرت ختیجہ. اور جو 3rd سن ہے, تیسرے, حضرت ابراہیم, he was the 3rd son. and یہ جو بورن ہوئے ہیں یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس, اس نے جو ہے وہ ایز اے گفٹ بھیجا تھا یہ. اور ان کے ساتھ جو ہیں حضرت ماریہ کے ساتھ ان کی بہن بھی تھیں, سیرین نام تھا, سائرین یا سیرین نام تھا ایسا کچھ. تو حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں, اور پھر دیکھو اماں وہ بن گئی, مطلب ام المومنین بن گئی. اللہ نے اتنا اونچا رتبہ دیا. اور وہ جو ان کے ساتھ ان کی بہن جو تھیں سائرین یا سیرین ایسا کچھ نام ہے, وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئی تھیں. حسان بن ثابت جو ہیں وہ اشعار لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, نعتیہ اشعار لکھتے تھے. تو اسلام کے پہلے جو ہیں وہ نعتیہ اشعار جو ہیں انہوں نے لکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, حسان بن ثابت. ٹھیک ہے جناب, سو دیٹس سم تھنگ اباؤٹ. آگے چلتے. آلرائٹ, دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ہاؤ مینی ڈاٹرز. اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ بیٹیاں تھیں؟ 4 3 2 1. اینڈ دا رائٹ آنسر از 4 ڈاٹرز. ٹھیک ہے, 4 ڈاٹرز تھیں, 3 بیٹے تھے. اور یہ جو 4 ڈاٹرز ہیں
ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں. سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہوئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر حضرت رقیہ جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو تیسرے نمبر کی صاحبزادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلثوم، وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جو ہیں صاحبزادیاں آئیں، ایک تو حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت کلثوم. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو النورین کہتے ہیں، دو نور والا، یعنی اللہ کے رسول کے دو نور کے ٹکڑے جو ہیں وہ آپ حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آ گئے تھے، تو ان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، دو نور والا. اور پھر آخری یعنی چوتھے نمبر پہ سب سے چھوٹی جو تھیں وہ حضرت فاطمہ تھیں، اینڈ دا ینگیسٹ اینڈ دا موسٹ بلوڈ ڈاٹر، یہ سب سے چہیتی جو ہے صاحبزادی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So that's something about. آگے چلتے ہیں. کیف ہرا از لوکیٹڈ ان، غار ہرا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ مکہ میں تو ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں مکہ، ہاں وہ تو ہے، لیکن کہاں پر ہے؟ کون سے جبل پہ ہے؟ یعنی جبل مطلب پہاڑ، کون سے پہاڑ کے اندر یہ غار ہے؟ جبل نور، جبل احد، جبل مروہ، جبل صفا. اینڈ اور آنسر از جبل نور. اور یہ سوال نا بہت پوچھا جاتا ہے، یہ بھی جبل نور، یہ بڑے کامن کوسچنز ہیں. یہ آپ دیکھیں گے نا پاس پیپرز اٹھا کے، آپ کو اس کامن ایک آدھ دو تین سب مل رہے ہوں گے، تو ان سب کو میں نے کمپائل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے، نکالنا نہیں ہے. یہ پکچرز لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، تھوڑی سی کنسٹرکٹیو نالج پیدا ہو. ٹھیک ہے نا، کنسٹرکٹیو نالج، ہواؤں میں ادھر ادھر بات نہیں ہو رہی ہو. ٹھیک ہے بھائی، آگے چل رہے ہیں. اور ایٹ دا فرسٹ مسجد آن دی سرفیس آف دی ارتھ. اب اس میں بہت سارے لوگ جو نا غلطیاں کرتے ہیں. پہلی مسجد، سوال کو سمجھنا، سرفیس آف دا ارتھ پہ پہلی مسجد پوچھی جا رہی ہے، اسلام کی پہلی مسجد نہیں پوچھی جا رہی. اسلام کی پہلی مسجد تو پتہ ہے آپ کو، اوبیسلی اسی میں آنسر ہے، لیکن یہاں پر دنیا کی پہلی مسجد پوچھی جا رہی ہے. دا فرسٹ ماسک آن دا سرفیس آف دا ارتھ، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد الحرام. اینڈ the right answer is مسجد الحرام. دنیا کی زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر تو یہی تھا نا، بیت اللہ، مسجد حرام. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اسلام کی پہلی مسجد، تب تو جواب آپ کا ہونا چاہیے مسجد قباء. ٹھیک ہے، لیکن آپ سے پوچھا جائے دنیا کی سرزمین پر سب سے پہلی مسجد یا اللہ کا گھر، تو مسجد الحرام. اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے حضرت دحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ میں کوٹ کر دوں گا کبھی کمنٹ وغیرہ میں آپ کو، اس میں پورا سیکوینس بتایا اللہ کے رسول نے کہ پہلی مسجد یہ ہے، پھر یہ. خیر آگے چل رہے ہیں. اوکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرڈرڈ ان وچ ہجری. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ کس ہجری میں ہوئی ہے؟ 40 ہجری، 41 ہجری، 42 ہجری یا 43 ہجری؟ اینڈ the right answer is 40 ہجری. ٹھیک ہے، 40 ہجری. 19 رمضان کو انجرڈ ہوئے، ٹھیک ہے، زخمی ہوئے، اور پھر 21 رمضان کو فائنلی شہادت ہو گئی. 40 ہجری. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپ یہ ڈیٹس یاد رکھیے گا. جو ڈیتھ ڈیٹ ہے، جو شہادت کی ڈیٹ ہے، وہ تو 21 ہے، لیکن جس دن حملہ ہوا تھا، جس دن زخمی ہوئے تھے، وہ 19 رمضان. ایسا ہی کچھ حضرت عمر کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ایک زخمی ہوا اور پھر 1 محرم تک جو ہے وہ شہادت ہو گئی تھی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آلرائٹ. ہو اٹیکڈ اینڈ وانڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے اٹیک کیا اور کس نے جو ہے وہ زخمی کیا حضرت علی کو ان چاروں میں سے؟ ابن ملجم، ابو لولو فیروز، عبداللہ ابن سبا، ابو جہل. تو اب اگر ان لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ ابو لولو فیروز، اس نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اٹیک کیا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی کے اٹیک کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی. ابو جہل کا تو آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں جو ہے جہنم واصل ہوا تھا حضرت معاذ بن جبل، اور وہ جو دو بھائی ہیں نا، معاذ بن معوذ، حضرت معاذ اور معوذ، ان دونوں کے اس وقت، اور دونوں وہ صحابی جو ہیں اس وقت بڑے ینگسٹرز تھے. تو خیر ابو جہل تو اس کا تو وہیں خاتمہ ہوا تھا. عبداللہ ابن سبا منافق تھا یہ، لیکن اس کا جو ہے کسی صحابی کی شہادت میں کوئی کردار ادا نہیں ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے ابن ملجم. سو the right answer is ابن ملجم. یہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا تھا، اور کچھ فجر کا وقت تھا،
وہ نماز سے پہلے جو ہے وہ کچھ پڑھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں تھے جب اس نے اٹیک کیا تھا فور ہیڈ پہ, ماتھے کی طرف, اور وہ بڑی زبردست ضرب لگی تھی, کاری ضرب لگی تھی, اور پھر 2 دن بعد جو ہے 19 20 21 کو پھر شہادت ہو گئی تھی, 21 رمضان 40 ہجری. اچھا میں ایک چیز اور بتاؤں آپ کو, ایک چیز آپ اور کر سکتے ہیں, یہ جو 40 ہجری ہے نا, اسی کے ذریعے آپ ایک اور ایونٹ بھی یاد رکھ سکتے ہیں. میں نے تو ایسے ہی کیا ہوا, ٹھیک 40 ہجری کے ایگزیکٹ 20 سال بعد 21ویں سال کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, تو سوال پوچھا جاتا ہے یہ کہ کربلا کا واقعہ کون سی ہجری میں ہوا تھا, تو رائٹ آنسر ہوگا 61 ہجری. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح سے ریلیونسی رکھ سکتے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ 40 کے بعد ایگزیکٹ 20 سال بعد 61 ہجری کو کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے, یا آپ اس 21 رمضان سے رکھ سکتے ہیں کہ 21 رمضان شہادت تھی نا, ٹھیک ہے, تو 21ویں سال جو ہے وہ کربلا کا واقعہ ہو گیا. ایسے ریلیونسیز کریٹ کیا کریں, آپ کو نا یاد رہے گا چیزیں. اب میموری جو ہے نا آپ کی اس طرح سے پکٹوریل میموری بنتی جائے گی اور ایکسپینڈ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, اوکے, یہ ہو گیا تھا ابن ملجم والا. آگے چل رہے ہیں. دی اینجل دیٹ ڈیلیورڈ دی میسج آف اللہ ٹو پروفٹس, ویری ایزی. کون سے وہ فرشتے ہیں جو کہ پیغام لاتے تھے اللہ تعالیٰ کا پروفٹس کے پاس؟ میکائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, یا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام. اینڈ دا رائٹ آنسر از جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت جبرائیل کا کام تھا کہ وہ وحی لے کے آتے تھے آسمان سے اور پروفٹس کو ڈیلیور کرتے تھے. صحیح. لیٹس موو آن. صحاح ستہ آر ہاؤ مچ بکس آف احادیث ان نمبر. ٹھیک ہے, صحاح ستہ جو ہے وہ کتنے, مطلب احادیث کا جو کلیکشن ہے اس میں کتنی بکس ہیں؟ اب یہ تو ستہ سے ہی پتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, 8 7 6 یا 5. پہلے آپ کو رائٹ آنسر دکھا دیتے ہیں. دا رائٹ آنسر از 6. یہ 6 مشہور کتابیں ہیں تو آپ سب کو ہی پتہ ہوں گی جو حدیث کی ہیں. ستہ 6 کو کہتے ہیں. واحد 1, اثنین 2, ثلاثہ 3, اربع 4, خمسہ 5, ستہ 6, سبع 7, ثمانیہ 8, تسعہ 9, عشرہ 10. صحیح ہے, اس طرح سے یہ ہیں. تو یہ بہرحال ستہ ہے. صحاح ستہ یعنی کہ 6 جو آپ کہہ لیں کہ کلیکشن جو بکس کا اوتھینٹک مستند کلیکشن. اور وہ 6 بکس جو ہیں جو اوتھینٹک ہیں, ٹاپ کی تو صحیح بخاری ہے, مطلب متفق علیہ, پھر صحیح مسلم ہے, پھر جامع ترمذی, پھر سنن ابو داؤد, سنن نسائی, ابن ماجہ. یہ 6 کی 6 ان سب پہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اتفاق ہے پوری امت کا. اور اس میں بھی ٹاپ 2 جو ہیں یہ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ٹھیک ہے, اوکے, لیٹس موو آن. بک الموتہ از ریٹن بائی وچ امام. جی ان امام جی ہیں نا ہمارے جتنے بھی 4 ائمہ کرام ہیں, ان کے نام اور ان کی کتابیں, یہ یاد رکھنے والی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ بہرحال ابھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ الموتہ ایک کتاب ہے, کس امام نے لکھی ہے؟ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. سو الموتہ از ریٹن بائی امام مالک. ٹھیک ہے, امام مالک نے لکھی ہے, یہ ہے الموتہ. یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. مالک ابن انس جو ہے ان کا اصل نام ہے, امام و مالک کا. ٹھیک ہے, امام مالک, موتہ, دا ریئل نیم از مالک ابن انس. اوکے, لیٹس موو آن. بک کتاب الآثار, یہ آثار لکھا جاتا ہے انگلش میں. کتاب الآثار از ریٹن بائی وچ امام؟ امام ابو حنیفہ, امام محمد الشیبانی, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. اینڈ دی رائٹ آنسر از امام محمد الشیبانی. اب اس میں پتہ ہے کنفیوژن کیا کرتے ہیں یا غلط, جو میں بھی ایک دفعہ غلط لگا کے آ گیا تھا, ایک ٹیسٹ میں بیٹھا تھا تو میں نے امام ابو حنیفہ پہ لگا دیا تھا. ایکچولی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کردہ جتنی بھی احادیث ہیں یا ان کی جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ احادیث کا مجموعہ ہے, اس کو کمپائل کیا گیا اس بک کے اندر. تو اس بک کو نہیں لکھا امام ابو حنیفہ نے, بلکہ اس بک میں امام ابو حنیفہ سے روایت کردہ احادیث یا آثار کا مجموعہ ہے. جو اس کے کمپائلر ہیں یا اس کے جو آپ کہہ لیں کہ مصنف ہیں وہ ہیں امام محمد الشیبانی
اور یہ اسٹوڈنٹ تھے اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ کتاب الاثار آپ کو دکھ رہا ہے, اس کا اردو ورژن مل جاتا ہے بک اسٹورز پہ آرام سے. اور یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ مصنف یہ امام محمد, ٹھیک ہے, یہ ان کے جو ہیں اسٹوڈنٹ ہیں. تو دا کمپائلر آف کتاب الاثار از امام محمد الشیبانی. اور اس بک میں کیا ہے, اس بک میں امام ابو حنیفہ سے روایت کردہ احادیث ہیں اور آثار کا مجموعہ ہے. آئی ہوپ کہ کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہو, کیونکہ اس میں تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قنیقہ آر دی ٹرائبز آف. یہ 3 ٹرائبس تھے بڑے مشہور. یہ کون تھے لوگ؟ جیوز تھے, مسلمس تھے, کرسچنز تھے, یا دونوں؟ جیوز بھی تھے ان میں اور مسلم بھی تھے. کیا معاملہ تھا بھائی؟ سو دا رائٹ آنسر از جیوز. یہ یہودیوں کے ٹرائبس تھے. میں پیچھے کر رہا ہوں, دیکھ لو اچھی طرح سے. بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قنیقہ, یہ تینوں جو ہیں یہودیوں کے ٹرائبس تھے. اور یہ جو آپ کو لوگ یہاں پہ دکھ رہے ہیں یہ یہودی ہیں, اور یہ کاپٹک جیوز ہیں. کاپٹک جیوز مطلب کٹر یہودی جسے کہتے ہیں نا. اور ان کی نشانی یہی ہوتی ہے اس طرح سے بلیک ہیٹ, اور یہ جوئش ربی ٹائپ جو ہوتے ہیں یہ ایسے پہنتے ہیں. ان کی قلمیں جو ہے نا ایسے ہوتی ہیں. اس کی تو بڑی اسٹریٹ سی ہو رہی ہے, لگ رہا ہے ابھی اسٹریٹنر لگا کر آیا ہے, لیکن ویسے ان کی قلمیں جو ہے نا تھوڑی سی گھومی سی ہوتی ہیں, گھنگریالی سی ہوتی ہیں. تو یہ کٹر, یہ اس کی شاید گھومی ہوئی ہے, پیچھے تھوڑا سا یہ بلر ہو گیا ہے. تو یہ ہوتے ہیں کٹر یہودی نا, کاپٹک جیوز ہوتے ہیں. تو بنو قریظہ, بنو قنیقہ, بنو نذیر, دیز آر دی ٹرائبس آف جیوز. اور یہ مدینہ میں تھے یہ ٹرائبس. آگے, دا وائفس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آر دی مدرز آف بلیور, اسٹیٹڈ ان وچ ورس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. یہ کون سی ورس میں, کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں, سورہ مائدہ میں, سورہ احزاب میں, یا سورہ تحریم میں؟ The right answer is سورۃ الاحزاب. سورہ احزاب میں آیا نا. سورہ احزاب میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین, ٹھیک ہے نا. تو آگے چل رہے ہیں. وچ سورہ آف قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس؟ ویری کامن اینڈ ریپیٹنگ کوسچن. کون سی صورت ہے, اور بہت آسان بھی ہے, کون سی صورت ہے ان چاروں میں سے جس میں بسم اللہ جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہی ہے؟ سورہ کہف, سورہ البقرہ, سورہ نمل, سورہ تحریم. اینڈ the right answer is سورہ نمل. سورہ نمل میں 2 دفعہ آ رہی ہے, اور نمل کہتے ہیں چونٹی کو, صحیح ہے, آنٹ, چونٹی. اس میں وہ چونٹی کا واقعہ حضرت سلیمان, اور وہ چلو ڈیپ میں نہیں جائیں گے ابھی, آگے چلتے ہیں. alright, how many times Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم name mentioned in قرآن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ یہ سوال بھی بہت بار آیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 1, 2, 3, 4. The right answer is 4 times. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے. کہاں کہاں پہ؟ سورہ آل عمران میں, سورہ احزاب میں, سورہ محمد میں, اور سورہ فتح میں. فتح میں تو ہم نے دیکھا تھا نا محمد اللہ کے رسول ہیں, تو محمد نام آ گیا نا. اور باقی ان تینوں میں بھی ہے, سورہ محمد, سورہ احزاب, اور سورہ آل عمران. سو کلیکٹیولی 4 times محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ان قرآن. لیٹس موو آن. اوکے, دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیم ایز احمد مینشن ان وچ سورت؟ احمد جو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آیا تو ایک ہی بار ہے, لیکن وہ کون سی صورت میں آیا؟ سورہ مجادلہ, سورہ صف, سورہ رحمان, یا سورہ یاسین؟ اینڈ the right answer is سورہ صف. سورہ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے, قرآن میں بھی ایک بار وہ یہیں پر ہی آیا ہے. Let's move on. The surah that talks about the ways, احکام of وضو, غسل and تیمم. بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر احکامات ہیں وضو کے, غسل کے, اور تیمم کے؟ سورہ مجادلہ, سورہ صف, سورہ رحمان, سورہ مائدہ. تو ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ جتنے بھی اس طرح کے احکامات ہیں نا وضو کے, غسل کے, تیمم کے, اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ سورہ مائدہ میں آئے. رائٹ آنسر از سورہ المائدہ. سورہ مائدہ میں وضو کے, اور سورہ المائدہ میں بھی جو ہے آخری حرمت جو ہے شراب کی, مطلب فائنلی جب شراب کو کہہ دیا تھا کہ اب بس یہ حرام ہے آپ پر, یہ حکم بھی سورہ مائدہ میں آیا, ٹھیک ہے. اوکے,
اور یہ مدنی صورت ہے کیونکہ کافی بڑی ہے. احکامات وغیرہ جتنے بھی ہیں موسٹلی وہ مدنی صورتوں میں ہیں, اور وحدانیت کا ذکر جتنا بھی ہے وہ مکی صورتوں میں ہے. آخرت کا اور عقیدہ آخرت پہ زور, فرشتوں پہ ایمان, یہ عقائد پر جتنا بھی زور ہے نا وہ مکی قرآن میں ہے, مکی صورتوں میں. اور کیونکہ مدینے میں ایک سوسائٹی اسٹیبلش ہو گئی تھی تو پھر احکامات کا جتنا بھی کانسیپٹ ہے وہ سارا مدنی صورتوں میں آیا. اوکے آگے چل رہے ہیں. دی میننگ آف اصحاب کہف از, اصحاب کہف کا مطلب کیا ہے بہت سمپل سوال, لیکن آئی واز امیزڈ کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا بھی ہے, غلط کر جاتے ہیں. اچھا خیر, اصحاب کہف کا مطلب کیا ہے؟ پیپل آف ریور, پیپل آف کیو, پیپل آف ماؤنٹین, پیپل آف فارسٹ. اینڈ دا رائٹ آنسر از پیپل آف کیو. اصحاب کہف, سورہ کہف جو ہے اس کے اندر ان غار والوں کا ذکر ہے نا, جس میں وہ 4 یا 5 جتنے بھی تھے, وہ اس کی ایگزیکٹ جو ہے وہ کوانٹیٹی تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 5 ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ہیں, لیکن ان کو علم نہیں ہے, علم صرف اللہ کو ہی ہے. تو وہ تو اللہ کے علم میں ہی کتنے تھے. بہرحال ان کے ساتھ ان کا ایک ڈاگ بھی تھا, ان کا ایک کتا بھی تھا, اور وہ غار میں آ کے رہ گئے تھے. ایمان جو ہے وہ تھا ان کا اللہ کی ذات پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے جب دھوپ آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ سلا دیا تھا. تو ایک طرف جب دھوپ آتی تھی تو وہ کروٹ بدل لیتے تھے, اس طرف سے سورج ادھر سے نکل جاتا تھا. وہ بڑا زبردست اس کی ایک تفسیر اگر آپ پڑھیں تو یہ ہیں اصحاب کہف, دا پیپل آف کیو, جن کا اللہ پہ ایمان تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی نیند سلا کے پھر اٹھایا. تو خیر اور بھی اس میں ڈیٹیل ہے. سورہ کہف میں ان کا واقعہ, اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی, پورا اس کا واقعہ, اور پھر اینڈ میں ذوالقرنین کا واقعہ. سورہ کہف پڑھیں, بڑی زبردست ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آپ کو مزہ آ جائے گا. اور اگر جمعے کے دن پڑھیں گے تو پھر سنت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے آگے چل رہے ہیں. مسجد قبلتین از لوکیٹڈ ان, مسجد قبلتین جو ہے وہ کہاں پر واقع ہے؟ مکہ میں, فلسطین میں, مدینہ میں, یا طائف میں؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از مدینہ. یس اٹس لوکیٹڈ ان مدینہ. ان 2018 آئی واز دیئر, میں 2018 میں تھا یا مدینہ میں, مسجد قبلتین میں. تو وہ جو فرسٹ قبلہ تھا فلسطین کی طرف جو تھا, بیت المقدس, وہاں پر وہ والی سائڈ پہ انہوں نے جو ہے نا ایسے یوں لکڑیاں سی لگا دیں یوں, مطلب اچھی صاف ستھری سی براؤن کلر کی لکڑیاں. جو لوگ گئے ہوئے یہاں پہ وہ ریلیٹ کر رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور پھر دوسری طرف اس کے بالکل جو ہے پھر خانہ کعبہ ہے. تو یہ مسجد قبلتین ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حکم آیا تھا کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو 10 صحابی تھے انہوں نے بغیر کسی تردد سوچے سمجھے فوراً قبلہ چینج کر لیا. تو یہ ہوتی ہے ٹاپ لیول کی اطاعت اپنے امیر کی. بغیر سوچے سمجھے ان 10 کے 10 صحابی نے قبلہ جو ہے وہ چینج کیا. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ آپ سب کے سب 10 کے 10 جو ہیں وہ 10 مبشرہ ہیں, یعنی آپ کو زندگی میں ان 10 صحابہ کو ہے نا جنت کی بشارت ہو گئی تھی. بیوٹیفل. آگے چل رہے ہیں. اسٹوننگ آف ڈیول ان حج از کالڈ, حج میں جو ہے حج کے موقع کے اوپر جو ہم پتھر مارتے ہیں شیطان کو, اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سعی, رمی, طواف یا استلام؟ and the right answer is رمی. ٹھیک ہے, حج کے موقع پہ یہ لوگ جو شیطان مطلب یہ ایک وہ سمبل ٹائپ کا ہے, یہاں پہ جو پتھر مار رہے ہیں اس کو, یہ اس عمل کو کہتے ہیں رمی. ٹھیک ہے جناب آگے چل رہے ہیں. لیڈی ٹرائی ٹو پوائزن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کا نام بتائیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی, بلکہ دے بھی دیا تھا, زہر دینے کی کوشش کی تھی. کون ہے وہ؟ زینب, ام معبد, ہندہ, صفیہ؟ and the right answer is زینب. she was a Jewish lady, یہودی عورت تھی وہ, اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زہر دینے کی, پوائزن کرنے کی کوشش کی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان یہودیوں کا لیول اور ان کی عداوت کتنی ہے اللہ کے رسول سے, کتنا یہ لوگ بغض رکھتے تھے. حالانکہ دل سے جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں, لیکن بغض تھا اتنا کہ عربوں میں کیوں آ گئی نبوت. یہودی تو ہم ہیں, وی آر دی چوزن پیپل. میں نے آپ جب ہم ایتھکس پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر یہ لوگ, ان کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ ہم تو بھائی چوزن پیپل ہیں, یہ نبوت ادھر کیوں شفٹ ہو گئی عربیوں میں. وہ بغاوت ان کو جو ہے نا ابھی تک ہے وہ. خیر آگے چلتے ہیں. فیمس غزوہ مینشن ان سورہ آل عمران, سورہ آل عمران میں تو موسٹ فیمس غزوہ ہے وہ کون سا ہے؟ اوبیسلی اٹس ویری ایزی, بدر, احد, خندق یا حنین؟ اینڈ دی رائٹ آنسر از غزوہ بدر.
غزوہ بدر کو جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس سے ریلیٹڈ حالات کے بارے میں سورہ آل عمران میں۔ آگے چل رہے ہیں۔ دا ماسک دیٹ واز آرڈرڈ ٹو ڈیمالش بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان چاروں مسجدوں میں سے کون سی ایسی مسجد ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ توڑ دو اسے، ختم کر دو اس کو؟ مسجد زرار، مسجد قباء، مسجد جمعہ، مسجد فجیرہ۔ And the right answer is مسجد زرار، کیونکہ اس مسجد کو یہودیوں نے بنایا تھا۔ وہ منافقین تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے، انہوں نے بنائی تھی مسجد زرار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو گرا دو، اس مسجد کو۔ یہ ہے مسجد زرار۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ Who conquered the fort of قمص؟ یس، قمص کا قلعہ جو ہے وہ کس نے فتح کیا تھا؟ چلو پہلے آنسر آ جائے، پھر تھوڑی سی ڈیٹیل آ رہی ہے ایک دم ذہن میں۔ کون سے صحابی تھے جنہوں نے قمص کا قلعہ جو ہے فتح کیا تھا؟ حضرت علی ابن طالب، حضرت خالد بن ولید، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان چاروں شخصیات میں سے کون تھے وہ؟ The right answer is حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت علی نے مرحب کو ختم کیا تھا، وہ جو قلعے کا پہرے دار تھا نا، قمص کا قبیلہ جو قلعہ ہے نا، ان کے 8 قلعے تھے یہودیوں کے، یہ خیبر کا واقعہ ہے، اور ان کا جو قمص کا قلعہ ہے اس کے اوپر سب سے بڑا ان کا جو ریسلر کہہ لیں اس ٹائم کا، ان کا ریسلر تھا گارجین، اس کا نام تھا مرحب، اس کو حضرت علی نے جو ہے وہ زیر کیا، اور ذوالفقار تھی حضرت علی کے پاس زبردست، اور وہ شعر بھی پڑھے تھے حضرت علی نے، وہاں سے مرحب شعر پڑھ رہا تھا، ادھر سے حضرت علی پڑھ رہے تھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شعر رکھا۔ وہ پورا ہے، وہ 8 کلاس کی سائنس میں ہے، یہ 7 کلاس کی سائنس میں، اس میں اسلامیت میں ہے یہ۔ ابھی پی ایچ ڈی کی تیاری کرتے ہوئے جو ہے نا میری نظر پڑی اس کے اوپر، بہت اچھا انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا اس کو پورا۔ سو دیٹ از حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کانکرڈ دی فورٹ آف قمص، ٹھیک ہے، اور یہ خیبر کی بیٹل تھی، اور مرحب کو حضرت علی نے جہنم واصل کیا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کو ابھی یہیں ختم کرتے ہیں، پھر بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور جتنی بھی آپ نے اس میں نالج لی ہے نا، اب یہ ذہن سے نہ نکلے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ جیسے ہی کوئی اسلامیت کا اس طرح کا کوشچن آئے تو فوراً ٹھک کر دیں آپ۔ ملتے ہیں بہت جلد آپ سے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔